کوئی کاروبار شروع کیا، کوئی دکان بنائی، ختم قرآن کروایا۔ اب انسان سوچتا ہے کہ جناب قرآن کی تلاوت بھی کرائی ہے، اور سنتے رہتے ہیں کہ قرآن جہاں پہ پڑھا جائے وہاں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ دکان، مکان، کاروبار کی خیر و برکت کے لیے قرآن کی تلاوت بھی کروائی تھی، لیکن خاطر خواہ فوائد حاصل نہیں ہو رہے، دکان میں وہ برکت نہیں، کاروبار میں وہ برکت نہیں۔ تو صاحب یاد رکھیں، نیا کاروبار شروع کرنے پہ، نئی دکان بنانے پہ، نیا بزنس شروع کرنے پہ، کوئی بھی نیا کام شروع کرنے پہ قرآن کی تلاوت کروا کر کے یا کر کے برکات حاصل کرنا، یہ قرآن کا ایک اضافی فائدہ ہو سکتا ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن قرآن کے نزول کا یہ مقصد ہرگز نہ تھا۔ اور پھر جہاں پہ قرآن کی تلاوت کی گئی، چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں پہ خیر و برکت ہوتی، لیکن فقط قرآن کے الفاظ کی تلاوت کی گئی، قرآن کے پیغام کو، قرآن کے احکامات کو فراموش کیا گیا، پس پشت ڈالا گیا۔ مثال کے طور پر ایک دکان یا ایک کاروبار، بزنس شروع کیا گیا، وہاں پہ قرآن کی تلاوت کی گئی، اب کاروبار شروع ہوا، اب صاحب دکان نے مال میں ملاوٹ کرنا بھی شروع کر دیا، مال میں ناپ تول میں کمی کرنا بھی شروع کر دی، گاہکوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرنا بھی شروع کر دیا کہ مال دکھایا کچھ اور بیچا کچھ، بتایا کچھ اور بیچا کچھ، ناجائز منافع خوری بھی شروع کر دی۔ تو جب سارے کام وہاں پہ حرام کاری کے ہوں گے، قرآن کے احکامات کے مخالف ہوں گے، تو پھر وہاں پہ برکت کیسے ہوگی؟ تو حقیقی برکت حاصل کرنے کے لیے قرآن کی فقط وہاں پہ تلاوت نہیں، بلکہ عملی طور پہ اپنے دکان اور اپنے کاروبار کے اندر قرآن کے احکامات کو لاگو کریں۔ حقیقی طور پہ وہاں قرآن کے احکامات جب لاگو ہوں گے، قرآن کے مطابق اس بزنس، اس کاروبار کو چلایا جائے گا، تو پھر حقیقی وہ برکتیں حاصل ہوں گی جو برکتیں ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ صورت دیگر یہ نہ صرف بے برکتی بلکہ قرآن کے ساتھ ایک کھلا ٹھٹھا اور مذاق ہے کہ قرآن کو اس لیے ماننا، اس لیے تلاوت کرائی کہ برکت ہو، جبکہ برکت حاصل کرنے کا جو حقیقی ذریعہ تھا قرآن کی آیات پہ عمل کرنا، اسے فراموش کر دیا۔